رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، ناظرین، سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے مقدس، معطر، منور لمحات میں 27ویں فہم دین کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے حضرت سید شاہ جلال ریسرچ سینٹر سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ آج اس کورس کا نواں سبق ہے اور موضوع ہے مواقع درود و سلام۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہم سب کو عطا فرمائے۔ آیت درود و سلام پر مختلف کورسز میں ہمارے مختلف اسباق ہو چکے ہیں۔ آج کا موضوع
صلو اور دوسرا جو امر ہے سلمو، ان دونوں کا جو وقت کے لحاظ سے اطلاق ہے اس موضوع پر ہے کہ رب ذوالجلال نے نہ صلو کے ساتھ کوئی قید لگائی ہے اور نہ ہی سلمو کے ساتھ کوئی قید لگائی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کی مرضی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے۔ اس سلسلہ میں اصول تفسیر، اصول حدیث اور اصول فقہ، یہ تمام اصول اور ان کے ساتھ جو لغت کے اصول ہیں ان کے مطابق صلاۃ و سلام کے مواقع اتنے زیادہ ہیں کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا، اور کسی بھی معین وقت کو اگر صلو اور سلمو کے لحاظ سے خارج کیا جائے گا تو یہ قرآن مجید کے مطلق کی تقیید لازم آئے گی۔ 14 صدیوں میں اس اطلاق پر امت کا اتفاق رہا، اور اس اطلاق کے مختلف افراد یعنی مختلف جو مواقع ہیں ان کے ذکر کے ساتھ درود و سلام کا موضوع ہمیشہ مکمل کیا جاتا رہا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمودات بھی اسی اطلاق کی وضاحت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا فہم آگے ان کی تعلیم، تابعین اور اس کے بعد ائمہ مجتہدین اور مختلف علوم کے جو ائمہ ہیں انہوں نے اسی پر ہمیشہ اپنا نظریہ بیان کیا۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اہل سنت و جماعت کو یہ سعادت حاصل ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول الترغیب میں، اور اس کے علاوہ القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع جو امام سخاوی کی کتاب ہے اس میں موجود ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں علامات اہل السنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ اس میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان میں دو اہم چیزوں کا ذکر ہے، ایک تو لفظ اہل سنت اور پھر اہل سنت کی علامت۔ جس طرح کہ ہم سنی سیمینار میں اور اہل سنت لفظ پر جتنی ہماری تقریریں ہو چکی ہیں اس میں واضح کر چکے ہیں کہ لفظ اہل سنت سب سے پہلے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے اہل حق کے لیے نکلا۔ اسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آگے روایت کیا۔ امام زین العابدین اہل حق کے لیے جب لفظ اہل سنت کا استعمال کر رہے ہیں تو اس سے
اس بات کو بالکل واضح سمجھنا چاہیے کہ عقائد کے لحاظ سے جو کامیابی ہے وہ عقائد اہل سنت ہی کی وجہ سے ہے، اور یہ مسلک اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی تائید اور ان کی طرف سے تصویب کا حامل ہے۔ اور پھر اس آخری عہد میں جو لفظ اہل سنت پر آگے کچھ لوگوں نے واردات شروع کی اور اپنی تنظیموں کے نام اس پر رجسٹرڈ کروانا کا کام شروع کیا، تو یہاں بھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس قول نے ہماری رہنمائی کی۔ جیسے حب اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے جو روافض ہیں، ان کے مقابلے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل سنت کی حمایت کی۔ ایسے ہی اہل سنت ہونے کے جو دعوے دار اور درود و سلام کے انکار پر اپنا مذہب رکھتے ہیں، ان کا رد بھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جامع قول میں موجود ہے کہ جنہیں بار بار پر یہ تشویش ہے کہ تم نے کیوں درود پڑھا، یہ کون سا موقع ہے درود پڑھنے کا، تو وہ ہرگز اہل سنت نہیں ہو سکتے۔ اہل سنت وہ ہیں کہ جن کی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا موقع ہے، اور اس میں وہ کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے انسان جدھر بھی جس وقت بھی توجہ کرے تو یقیناً اس کو احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھے۔ اس سلسلہ میں ایک مثال ذکر کر کے باقی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بخاری شریف میں کتاب الحج کے اندر یہ ذکر ہے، یہ جو پرانا چھاپا ہے اس میں صفحہ نمبر 242 پر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا جو قدیمۃ الاسلام صحابیہ ہیں، یعنی ہجرت کے وقت غار ثور تک کھانا لے جانا اور پھر 74 ہجری تک زندہ تھیں، یعنی حجاج بن یوسف کے مظالم کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑا، تو بہت کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور بہت کچھ پھر آگے امت کو سکھایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جیسے عظیم صحابہ آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو آپ کے غلام حضرت عبداللہ بن کیسان وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول دیکھا، کانا یسمع اسماء تقول کلما مرت بالحجون صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ ان کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی بھی حجون پہاڑی کے پاس سے گزرتی تھیں تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی تھی۔ حجون پہاڑی مکہ مکرمہ میں ہے اور جنت المعلا کے بالکل قریب ہے حجون پہاڑی، تو اس پر جب بھی وہ گزرتی تھیں اس طرف سے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی تھی، یعنی ان کے معمول میں ایک صلاۃ الحجون بھی ہے کہ حجون والا درود۔ وجہ کیا تھی، کیوں پڑھتی تھیں؟ کیا اس سلسلے میں کوئی آیت علیحدہ آئی تھی یا اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی علیحدہ حکم دیا تھا؟ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں وہ وجہ یہ بیان کرتی تھیں، لقد نزلنا معہ ہاہنا، کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہم اس پہاڑی پہ ٹھہرے تھے، تو جب بھی میں اس پہاڑی سے گزرتی ہوں تو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آنے پر میں آپ پہ درود پڑھتی ہوں۔
اب اس میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ معمول، جس کو باقاعدہ یعنی ظاہر ہے کہ آواز سے درود پڑتی تھیں تو ان کے غلام نے پھر ان سے سنا، اور پھر استمرار کے ساتھ ہے کہ دوام کے ساتھ کانا یسمع اسماء تقول، کہ یہ انہیں ایسا کہتے سنا کرتے تھے کہ وہ کلما مرت بالحجون، جب بھی وہ حجون پہاڑی کے پاس سے گزرتی تھی، دوسری میں ہے مررت بالحجون، تو حجون کے لحاظ سے جو ان کا عمل ہے ظاہر ہے کہ وہ عمل مستند عمل ہے، انہیں جو قرآن و سنت کا فہم تھا ہمیں نہیں، اور فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کے لحاظ سے قرآن و سنت کے فہم میں وہ ہمارے لیے معیار ہیں۔ اب ان کے اس عمل کو آج سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے کہ مواقع درود و سلام کے لحاظ سے کون سا مسلک صحابہ کے مسلک پر ہے، کون سے لوگ صحابہ کے مسلک پر ہیں، تو یقیناً یہ فیصلہ ہر کوئی کر سکتا ہے کہ اہل سنت و جماعت ہم اسی سوچ پر ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سوچ تھی، اور جن سوچ پر اللہ کے قرآن کی تصدیق کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اگر دوسروں کی سوچ لی جائے تو جب حضرت اسماء گزرتیں حجون کے پاس اور درود پڑھتیں تو انہوں نے فوراً پوچھنا تھا کہ کون سا موقع ہے یہ درود پڑھنے کا، اس بارے میں کون سی آیت آئی ہے، تم یہ کیوں کر رہی ہو، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے کہ حجون کے پاس سے گزرو تو درود پڑھو۔ اب یہ جو ان کے سوالات آج ہیں اہل سنت پر، یہ سارے کے سارے حضرت اسماء پر ہوتے ہیں، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کسی لحاظ سے بھی بدعت کا ارتکاب نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ قرآن مجید کے فرمان پر صلو علیہ وسلموا اس پر عمل کر رہی تھیں، اور آگے بار بار کر رہی تھی، یہ نہیں کہ ایک بار ایسے کیا، انہوں نے اپنا یہ معمول بنایا ہوا تھا۔ اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جو معمولات ہیں سارے کے سارے وہ ہم تک پہنچے نہیں، لیکن جو وہ پہنچے ہیں وہ ایک ایک معمول بھی ہمارے لیے اتھینٹک ہے اور ہمارے لیے مینارہ نور ہے۔ یعنی یہی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نہ جانے کن کن مقامات پہ درود پڑھتی ہوں گی، یعنی جب حجون پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حجۃ الوداع کے موقع پر ٹھہرنا یہ باعث ہے کہ جب بھی حجون کے پاس سے گزرتی ہیں تو درود پڑھتی ہیں، تو وہ جن جن جگہوں کو نسبت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ جب بھی وہاں سے گزرتی ہوں گی، خواہ وہ غار حرا ہے، خواہ وہ غار ثور ہے، خواہ وہ مقام بدر ہے، خواہ وہ مدینہ منورہ کے مختلف جو ہیں وہ آثار ہیں، تو چونکہ یہ سب کچھ ہم تک پہنچا نہیں اور سارے صحابہ کا پہنچا نہیں، لیکن بخاری شریف جیسی کتاب سے، کتاب الحج سے یہ بات ہمیں بالکل واضح طور پر مل رہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم درود پڑھنے کے لیے کسی علیحدہ آیت کے محتاج نہیں تھے کہ جس میں یہ ہو کہ فلاں موقع کے لیے آیت ہے تو پھر تو درود پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں تو پھر نہیں پڑھ سکتے، فلاں موقع کے لیے آیت نہیں، چلو حدیث ہے تو پھر تو پڑھ سکتے ہیں ورنہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو جس بنیاد پر جو علت انہوں نے بیان کی وہ ہے یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بنیاد پر یہ پتہ چلا کہ مومن اگر مسجد کو دیکھے تو اسے یاد آئے گی کہ یہ ہمارے آقا علیہ السلام نے زمین پہ قدم رکھا تو ساری زمین مسجد بن گئی، یہ سرکار کے دین کی علامت ہے، لہذا مسجد نظر آنے پر وہ درود پڑھنا شروع ہو جائے۔ وہ جس وقت کسی مسلمان کو دیکھے تو اس کو دیکھ کر کے اس کے سینے میں وہ دین ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، تو اس پر وہ درود پڑھنا شروع ہو جائے۔ اس بنیاد پر ہم جس وقت دیکھتے ہیں اپنے اسلاف کی کتابوں کو، تو ہر چیز کے لحاظ سے انہوں نے جدا جدا ابواب بھی قائم کیے، اور ان ابواب کے لحاظ سے یہ لکھا کہ
اس موقع پہ درود پڑھنا، پھر اس موقع پہ درود پڑھنا، تو ان کا سب کا جو احاطہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن آج کی گفتگو میں جو مزاج قرآن ہے اور جو مزاج دین ہے اس کے لحاظ سے چند مواقع میں اس موضوع میں بیان کر رہا ہوں، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں جہاں تھے وہیں رہے، کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ تھا، طرز عمل تھا، اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت آج بھی اسی طریقے پر موجود ہیں۔ اس سلسلہ میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور آنا اور اس پر درود پڑھنا، میں نے مثال میں ذکر کر دیا مسجد کا۔ اب مسجد کے لحاظ سے کہ مسجد نظر آئے تو سرکار پہ درود پڑھو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، اذا مررتم بالمساجد فصلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تم مساجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو۔ اب مسجد کے پاس سے گزرنا، اسے صرف دیکھ لینا، اس سے بھی یہ ہے کہ یاد تازہ ہو گئی۔ ایک تو ہے نا داخل ہونا، تو اس بنیاد پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان تو یعنی حدیث مرفوع، وہ پہلے ہم ایک اپنے موضوع میں بیان بھی کر چکے ہیں، گزشتہ جمعے کا جو موضوع تھا تعلیمات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے لحاظ سے جو ابن ماجہ میں حدیث شریف موجود ہے کہ انہوں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت تک پہنچائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، یعنی داخل ہونے پر بھی درود ہے، دیکھنے پر بھی درود ہے، آگے وضو سے پہلے بھی درود ہے، وضو کے بعد بھی درود ہے، اذان سے پہلے، اذان کے بعد، نماز کے اندر مختلف جو ہیں جہتیں، ان سب کے لحاظ سے جدا جدا دلائل کا مختلف کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا، یہاں تک کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس وقت آپ سے یہ پوچھا گیا، ایک شخص نے کہا کہ میں کتنا درود پڑھوں، تو آپ نے فرمایا ما شئتا ان زدت فہو خیر لک، ما شئتا کہ یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن اگر زیادہ پڑھو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے اضافے کا حکم دیا، اور اس بنیاد پر اتنے مواقع ائمہ نے درود کے ذکر کیے، یہاں تک کہ اگر کسی کا پاؤں مفلوج ہو جائے تو وہ درود پڑھے، اگر طاعون آ جائے تو درود پڑھے، اگر کوئی چیز بھول جائے تو درود پڑھے، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ملاقات کرے تو درود پڑھے، اور یہاں تک کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیع احوال کے لحاظ سے اجازت خود عطا فرما دی، یعنی کسی طرح کا کوئی غم، کوئی خدشہ، کوئی تشویش، کوئی بیماری اور کسی طرح کا کوئی گناہ، اس کو دور کرنے کا اور اس سے نجات کا جو ذریعہ ہے وہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام کی شکل میں بیان کیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، فکم اجعل لک من صلاتی، میں آپ پہ کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ما شئتا۔ صحابی کہتے ہیں حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت الربع، تو میں نے کہا کہ میں اپنے اوقات کا جو چوتھائی حصہ ہے مجموعی اوقات کا وہ درود پڑھوں گا۔
قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، کہ جتنا چاہتے ہو لیکن اگر زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ قلت النصف، میں نے کہا کہ پھر میں اپنے اوقات کا جو آدھا حصہ ہے وہ درود و سلام پڑھوں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، کہ جتنا چاہتے ہو لیکن اگر اضافہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ انداز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اہم ہے کہ جس میں اختیار بھی دیا ہے اور ترغیب بھی کی ہے، یعنی ساتھ شوق بھی دلایا ہے کہ اگرچہ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تمہاری مرضی ہے، لیکن تمہیں اپنی مرضی اس طرف لانی چاہیے کہ جس میں تمہارا زیادہ فائدہ ہے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں میں نے کہا فالثلثین، کہ میں اپنے مجموعی اوقات کے 3 حصے کر کے ان میں سے جو 2 حصے ہیں مجموعی اوقات وہ میں درود و سلام پڑھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر تم اس میں اضافہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو آخر صحابی کہنے لگے اجعل لک صلاتی کلھا، تو میں اپنے جمیع اوقات یعنی جو فرائض، نماز اور اس طرح کے باقی حاجات انسانی سے جتنا بھی میرا وقت بچتا ہے سارے کا سارا جو ہے وہ میں آپ پہ درود و سلام پڑھوں گا۔ تو اب یہاں پر مواقع کے لحاظ سے جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے اوقات ہیں ان کے لحاظ سے آگے جو جواب دیا وہ یہ تھا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے، تمہارا ہر اندیشہ دور کر دیا جائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ تو یہاں پہلے نمبر پر تو کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اپنی طرف سے صحابی نے آپشن رکھا کہ جمیع اوقات میں میں درود پڑھوں گا، ان جمیع اوقات میں کسی مسلمان سے ملنے کا وقت بھی ہے، ان جمیع اوقات میں اذان سے پہلے کا وقت بھی ہے، اذان کے بعد کا وقت بھی ہے، جمعے کے دن کے درود و سلام کا وقت بھی ہے۔ اس کے علاوہ یعنی جس جہت پر آج کسی کو دلیل کی ضرورت ہے تو وہ یقیناً جمیع اوقات میں ہی ہے کہ صحابی نے وہ کسی دکان پر سودا بیچنے گئے ہیں، کہیں سودا خریدنے گئے ہیں، کہیں کسی محفل میں داخل ہوئے ہیں، کہیں کسی محفل سے خارج ہوئے ہیں، ہر جہت میں جب انہوں نے اپنی طرف سے یہ درود و سلام کے لحاظ سے ذکر کیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ اب تو زائد ہو گیا، اب تو یہ اتنا تو موقع نہیں درود پڑھنے کا، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن، تب یعنی اس تیرے عمل پر یہ چیز مرتب ہوگی کہ تیرے لیے یعنی گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے اور تیرے غم دور کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر ائمہ نے پھر باقاعدہ ہر چیز کے لحاظ سے یعنی ہم کے اندر بیماری بھی ہے، طاعون ہے، کرونا ہے، ہم کے اندر کوئی زلزلہ ہے، ہم کے لحاظ سے یہ ہے کہ چاند گرن ہے یا سورج گرن ہے یا کسی کو پیٹ میں درد ہے یا سر میں درد ہے، جو بھی دنیا کے لحاظ سے دین کے لحاظ سے اسے ہم ہے، فکر ہے، اندیشہ ہے، تو سرکار فرماتے ہیں ان کے لیے جو چیز کفایت کرتی ہے وہ درود و سلام ہے کہ یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی۔ یعنی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے درود و سلام پڑھنا یہ سارے مواقع ہیں کہ انسان کسی بھی الجھن میں ہے، کسی لحاظ سے بھی اس کو کوئی تشویش ہے، کوئی اندیشہ ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظوری دے دی ہے کہ اس نیت سے پڑھو گے تو فوراً تمہیں اس سے نجات مل جائے گی۔ اور پھر گناہوں سے بچاؤ کے لحاظ سے کہ گناہ کی عادت نہ بنے اور انسان گناہوں سے دور رہے، اور جو اس سے ہو چکے ہیں ان گناہوں سے اسے ان کی
عذاب سے نجات مل جائے اور اسے مغفرت نصیب ہو۔ اس میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درود پڑھنا تمہارے لیے مفید ہے۔ تو انسان کی دو حالتیں ہیں، یا وہ نیک کام میں مصروف ہے یا معاذ اللہ کسی برے کام میں ہے۔ تو نیک کام میں مصروف ہے تو پھر بھی موقع ہے درود و سلام کا کہ اسے وہ نیکی سرکار کی وجہ سے ملی، سرکار کے وسیلے سے ملی، اور جب اس سے گناہ ہو گیا عین بدی کے دوران نہیں، جب اس سے گناہ ہوا اور وہ چاہتا ہے کہ اس غلطی کا داغ اس کے نامہ اعمال سے مٹ جائے، تو پھر بھی درود و سلام اس کے لیے یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں یہ اعلان فرمایا۔ یہ صحیح مسلم شریف میں، جامع ترمذی میں، یہاں تک کہ یعنی جو احادیث کو ضعیف کرنے کا ایک دھندا ناصر الدین البانی نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا، تو یہ حدیث وہ بھی ضعیف نہیں قرار دے سکا، بلکہ اس نے اس حدیث کو بھی حسن قرار دیا۔ تو اس بنیاد پر یعنی جو کثرت مواقع ہیں ان کے لیے اگر صرف اس حدیث کو ہی پیش نظر رکھا جائے، جب بھی انسان درود پڑھتا ہے تو یہ دیوبندی وہابی اس طرح کے کوئی پوچھیں کہ یہ کون سا موقع ہے، تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ موقع ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں گناہوں کی آلودگی سے بچنا چاہتا ہوں، اور میں اس وقت جو حالات ہیں ان حالات سے میں نجات چاہتا ہوں۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت پر احسان کرتے ہوئے، حالانکہ سرکار پر جب اللہ صلاۃ بھیج رہا ہے جس میں انقطاع نہیں، تو آپ کو انسانوں کی صلاۃ کی کوئی حاجت نہیں، لیکن اس میں فائدہ بندوں کا ہے، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا حکم رب ذوالجلال نے دے کر اور اس کو مطلق رکھ کے یہ امت کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اب کتنا وہ بخیل بندہ ہے جو خود ان دروازوں کو بند کرنا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت عثمان بن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، من صلی علیہ فی کتاب، یعنی ایک تو ہے بندہ زبان سے بولتا ہے، دوسرا ہے کہ قلم سے لکھتا ہے، یہ بھی جامعیت ہے، یعنی یہ بھی سارے مواقع ہیں کہ صرف زبان کے تلفظ کے لحاظ سے نہیں بلکہ قلم کی کتابت کے لحاظ سے بھی اللہ نے اس میں ہمارے لیے برکت رکھی ہے، بلکہ ایک جہت میں جو کتابت میں لکھا جائے گا اس کے مسلسل ثمرات انسان کو میسر آئیں گے۔ یہاں تک کہ طبرانی معجم اوسط کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی کتاب، جس نے مجھ پر درود پڑھا کتاب میں، کتاب سے مراد ہے کتابت میں، لکھنے میں، یعنی اگرچہ اس نے کوئی پوری کتاب نہیں لکھی، چونکہ عربی زبان میں ایک ورق کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ ہم جدید عربی میں بھی رائج ہے کہ ایک صفحہ جو کوئی اپلیکیشن اس پر لکھا جاتا ہے تو وہ اس کو کتاب سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی کتاب عمر بن حزم یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوار کے نیام کے اندر جو ورقہ تھا اسے صحیفہ اور کتاب سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس پر 3-4 لائنیں لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ ہے کہ من صلی علیہ فی کتاب، جس نے کتابت کے لحاظ سے مجھ پہ درود پڑھا، یعنی وہ لکھ رہا تھا تو میرا نام آیا، میرے نام کے ساتھ اس نے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، میرے نام کے ساتھ اس نے درود شریف لکھا، تو سرکار فرماتے ہیں لم تزل الملائکۃ یستغفرون لہ ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، جب تک میرا نام اس تحریر میں موجود رہے گا تو اللہ کے فرشتے اس بندے کی بخشش کی دعائیں مانگتے رہیں گے۔ یعنی
اس قدر مسلسل انسان کے لیے یہ سعادت کا سلسلہ رہے گا. اور اگر پھر کوئی باقاعدہ کتاب لکھتا ہے جس کے ہزاروں اوراق ہیں, ایک ایک صفحے میں کئی کئی بار جو ہے وہ درود ہے, تو کتنا اس کے نامہ اعمال میں فائدہ ہے. یہ محدثین, سیاستہ کی کتب, دیگر احادیث کی کتابیں اور اسلامی لٹریچر, یہ جن ائمہ نے لکھا تو کتنی صدیوں سے مسلسل ان کے لیے فرشتے استغفار کر رہے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھنے کے لحاظ سے کتابت کو بھی اپنایا. جب ظاہری حیات میں زندہ تھے وہ سلسلہ تو رک گیا, لیکن جو کتابت میں ہے وہ آج تک باقی ہے اور قیامت تک آگے چلے گا. تو اس بنیاد پر وہ سلسلہ رحمت کا اور ان کے لیے دعاؤں کا مسلسل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری ہے. دوسری طرف ہم موقع کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ صبح ہے, شام ہے, دن ہے, رات ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من صلی علیہ حین یصبح عشرہ وحین یمسی عشرہ ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ. فرمایا کہ جس بندے نے صبح کے وقت 10 بار مجھ پہ درود شریف پڑھا اور شام کے وقت 10 بار مجھ پہ درود شریف پڑھا, فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت اسے پالے گی. یعنی یہ اوقات کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا. اور ہمیں یعنی وہ جو امام زین العابدین نے ذکر کیا نشانی کے لحاظ سے, اللہ کے فضل سے آج بھی اہل سنت و جماعت حدیث کی روشنی میں اگرچہ کوئی جانتا ہے حدیث یا نہیں جانتا, لیکن مثلا ہمارا جلسہ ہوتا ہے اس کے اختتام پر درود و سلام ہے, جمعے کے بعد اور اس کے علاوہ کوئی نعت شریف شروع کرتا ہے تو درود و سلام ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے سننے والا سنتا ہے تو درود و سلام ہے. یہ سارے ذرائع ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری محافل مقبول بھی ہوتی ہیں اور آنے والے اللہ کی رحمت سے مستفید بھی ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں, ان للہ سیارۃ من الملائکہ. سیارہ اب جدید عربی میں تو گاڑی کو کہتے ہیں, اور پرانی عربی میں جو قرآن و سنت والی ہے اس میں سیارہ سیر سے ہے, یعنی کثرت سے چلنے والے, کثرت سے سیر کرنے والے. دوسری حدیث جو بخاری مسلم میں ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے ان للہ ملائکۃ سیارہ, اللہ کے کچھ فرشتے وہ ہیں جو سیارہ ہیں, یعنی کثرت سے سیر کرنا, زمین میں گلیوں میں محلوں میں چلنا, یہ ان کی ڈیوٹی ہے. اور وہ مجالس ذکر تلاش کرتے ہیں, اور جب کسی کو مل جاتی ہے کہیں کوئی ذکر کی محفل تو وہ کہتا ہلموا الی حاجاتکم, دوسروں کو کہتا آ جاؤ آ جاؤ, وہ جسے ڈھونڈنا تھا وہ جگہ مل گئی ہے. تو جیسے اس حدیث میں لفظ سیارہ ہے جس کے اندر جا کر پھر یہ ہے کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم, کہ یہ وہ لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا اور وہ بھی نوازا جاتا ہے. لیکن یہاں دوسرے الفاظ ہیں, ان للہ سیارہ من الملائکہ اذا مروا بہلک الذکر قال بعضهم لبعض, کہ جب وہ فرشتے جو سیارہ ہیں ذکر کے حلقوں کے پاس سے گزرتے ہیں وہ بعض کو کہتے ہیں اقعدوا, یہیں بیٹھ جاؤ, آگے کہاں جانا ہے, تم بھی شریک محفل ہو جاؤ. اب ذکر میں جامعیت ہے, جس طرح کہ ہمارا موضوع پیچھے گزر چکا ہے ذکر کے لحاظ سے, کہ وہ اگر ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں, وہ اس کی گرامر پڑھ رہے ہیں, وہ حفظ کر رہے ہیں, وہ درس نظامی پڑھ رہے ہیں, وہ فکر آخرت کا جلسہ ہے, وہ ختم نبوت کا جلسہ ہے, یہ ساری چیزیں یہ محفل ذکر ہے. تو جب وہ دیکھتے ہیں تو فرشتے بیٹھ جاتے ہیں,
فَإِذَا دَعَا الْقَوْمُ أَمَّنُوا عَلَى دُعَائِهِمْ، تو یہ برکت والی شخصیات ہیں، ان کا آنا مفید ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ جو محفل میں بیٹھے تھے یہ دعا کرتے ہیں، فرشتے آمین کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آگے لفظ ہے فَإِذَا صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا معاہم، کہ جب وہی محفل والے، وہی جلسے والے، وہی کانفرنس والے، وہی کلاس میں بیٹھے ہوئے لوگ درود پڑھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ بھی ساتھ درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی اس عمل کے اندر ان کے ساتھ، ویسے تو ان کا ایک اپنا عمل ہے، لیکن دعا پر آمین کہتے ہیں، اور جب وہی محفل والے صلات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو یہ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، یہاں تک رہتے ہیں کہ وہ جلسہ ختم ہوتا ہے۔ اب اگلا جملہ قابل غور ہے، ثم یقول بعضهم لبعض، پھر آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ ان لفظوں کا خلاصہ یہ بنتا ہے، اچھے ہیں سنی لوگ ہیں کہ یہ درود پر جلسہ ختم کر رہے ہیں، آپس میں کیا کہتے ہیں؟ طوبا طوبا لہؤلاء یرجعون مغفورا لہم، مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے محفل ذکر میں دعا بھی مانگی، درود بھی پڑھا، اب یہ گھروں کو یوں لوٹ رہے ہیں کہ ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے۔ طوبا لہؤلاء یرجعون مغفورا لہم، تو اس بنیاد پر یعنی یہ اپنے معمولات جو ہیں ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، کہ دوسری طرف جو ہے وہ اعتراض پر ہے کہ جلسہ ہوتا ہے پھر بھی درود پڑھتے ہیں، کوئی چھوٹا سا اجلاس ہے پھر بھی درود پڑھتے ہیں۔ تو ادھر یہ ہے کہ فرشتوں کو تلاش ہے کہ درود والے ملیں اور ہم بھی ان کے ساتھ مل کے درود پڑھیں، اور پھر جاتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، کہتے ہیں طوبی لہؤلاء، ان لوگوں کو مبارک ہو، ان لوگوں کا جلسہ کامیاب ہو گیا، کیوں؟ یرجعون مغفورا لہم، یہ اس حالت میں گھروں کو لوٹ رہے ہیں کہ ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو پورا پیکج تھا، ایک نظام تھا رب ذوالجلال کی رحمت کے حصول کا، انہوں نے وہ مکمل طریقہ اپنایا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود کے لحاظ سے اکابر نے اس بات کو اپنے معمول کا حصہ بنایا۔ عثمان بن عمر کہتے ہیں میں نے سفیان بن سعید کو سنا، اذا اراد القیام، جب بھی کسی نشست سے اٹھتے تھے، یا 2 بندے بیٹھے ہیں یا 4 بیٹھے ہیں یا 1000 بندے بیٹھے ہیں، وہ وہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے تھے صلی اللہ و ملائکتہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ یعنی ان کا معمول تھا کہ اٹھنے کا یہ وظیفہ ہے کہ محفل سے اٹھنا ہے تو اس طرح اٹھنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، آنا ہے تو اس طرح آنا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی طرف سے درود بھیج کے اس محفل کا ہدیہ جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ مواقع کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اکثر الصلاۃ علی بالسحر، اے علی مجھ پر سحری کے ٹائم کثرت سے درود پڑھو۔ یہ بھی اہل سنت کی علامت ہے، مثلا رمضان میں جگا رہے ہیں درود پڑھ رہے ہیں، ٹائم بتا رہے ہیں درود پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی یعنی کثرت سے یہ عمل جو ہے اہل سنت و جماعت کی طرف سے جاری رہتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذکر اور آپ کے تذکرے میں اس چیز کو امام اردبیلی نے اپنی کتاب الانوار میں لکھا۔ آپ کہتے ہیں لو قال المشتری بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ علی رسول اللہ قبلت البیع، یعنی بیع و شراء کے اندر بھی
انہوں نے کہا درود پڑھنا چاہیے، یعنی جو سودا بیچ رہا ہے اور جو خرید رہا ہے، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت ہو، تو عقد بیع کے اندر بھی درود شریف کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ ایسے ہی انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ جانور کو ذبح کر رہا ہو تو وہ بڑا خاص مقام ہے جس میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، تو کیا یہ پڑھنے کے بعد درود بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا اکرہ مع تسمیات علی الذبیحہ ان یقول صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کو مکروہ نہیں سمجھتا، بل احب ذالک، بلکہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب وہ چھری پھر رہی ہو اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کر دیا گیا ہو تو اس کے بعد رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ کہتے ہیں وَأُحِبُّ أَن يُكْثِرَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ الْحَالَاتِ، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ امتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے حالات میں کثرت سے درود پڑھے، یعنی جو بھی اس کے مہذب حالات مناسب ہیں، جب اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کسی گندی جگہ پہ نہیں، تو اب نئی کسی دلیل کی ضرورت نہیں، اسے کثرت کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے۔ لأن ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاۃ علیہ ایمان باللہ وعبادۃ لہ۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی صلاۃ بھیجے گا تو یہ ایمان باللہ کا اظہار ہو رہا ہے، اللہ پر ایمان کا اظہار ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ جس پر خالق کائنات جل جلالہ اجر عطا فرماتا ہے، اور رب ذوالجلال اس جہت میں بھی انسان پر نوازشات فرماتا ہے، دنیا میں آنے کے لحاظ سے اور دنیا سے جانے کے لحاظ سے۔ پوری انسانی زندگی کا جو سفر ہے اس کی جدا جدا جو گھڑیاں ہیں، اس پر بھی محدثین نے درود شریف کے لحاظ سے لکھا ہے کہ جنازے کے اندر تو ہے ہی درود شریف، لیکن جب قبر میں بندے کو داخل کیا جاتا ہے، امام سخاوی کہتے ہیں وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ عِنْدَ إِدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْرَ، کہ جب میت کو قبر میں داخل کیا جائے اس وقت بھی درود پڑھنا چاہیے۔ فقد ذکرہ بعضهم واستدل لہ بما رواہ ابو داود والترمذی وحسنہ۔ امام ابو داود اور امام ترمذی نے جو حدیث حسن روایت کی ہے اس سے یہ ماخوذ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وضع المیت فی القبر، جب کوئی بندہ میت کو قبر میں رکھے، قالا تو کہے بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری میں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چونکہ پورا جو کہنے کا کلمہ ہے، عبارت ہے، وہ ختم ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم نے ایک تو بسم اللہ پڑھنا ہے، ساتھ یہ بتانا ہے کہ یہ بندہ سنت والا ہے، علی سنت رسول اللہ، یعنی یہ وجہ بھی خاص ہے کہ ہمارا جو نام اہل سنت و جماعت ہے کہ اس لفظ سنت سے مراد پورا دین ہے، یعنی یہ وہ سنت نہیں جو فرائض کے مقابلے میں ہے، یہ وہ سنت ہے جو فرائض پر مشتمل ہے، فرائض سنن واجبات۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام سے جا رہا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جا رہا ہے، اس طریقے میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، اور ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آخری وقت یعنی انسان قبر میں جب رخصت ہو رہا ہے قبر کی طرف، تو اس وقت بھی درود و سلام کا
اہتمام ہماری شریعت میں موجود ہے۔ یہ مواقع ہیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لحاظ سے۔ امام سخاوی نے جو اس سلسلہ میں ایک تفصیل ذکر کی ہے، اس کے اندر صرف یہی نہیں بلکہ آپ سیاستہ کی کتاب الحج جو ہے وہ دیکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور جو فقہا نے مناسک لکھے ہیں ان سب کے اندر یہ امور موجود ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ روضہ پاک کی حاضری کے لیے جس وقت کوئی انسان وہاں پہنچتا ہے تو اس میں بھی ہر لمحے پر درود و سلام کا ذکر ہے، یہاں تک کہ جب اس کو مدینہ منورہ کے پہاڑ نظر آئیں تو وہ درود و سلام پڑھے، اشجار نظر آئیں تو درود و سلام پڑھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مواجہ شریف پر کھڑا ہو تو درود و سلام پڑھے، ایسے ہی وہ حجر اسود کو چومنے لگے تو درود و سلام پڑھے، اور عرفہ میں وقوف کر رہا ہو درود و سلام پڑھے، وہ اس کے ساتھ مسجد خیف میں جائے تو درود و سلام پڑھے، تلبیہ سے فارغ ہو تو درود و سلام پڑھے، صفا پہ جائے تو درود و سلام پڑھے، مروہ میں ہو تو درود و سلام پڑھے۔ ایسے ہی شہر رجب کا علیحدہ مواقع ہیں درود و سلام کے، شعبان کے علیحدہ مواقع ہیں درود و سلام کے، تو یہ ان لوگوں نے واضح کیا صلو علیہ وسلمو کے لحاظ سے جو عموم ہے، اس عموم پر صرف یعنی جائز ہی نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا ثواب بھی انسان کو میسر ہوگا۔ اس کے اندر یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ میں جب بغداد شریف پڑھتا تھا تو وہاں پر شیخ جلال حنفی ان کا کالم چھپتا تھا ہفتہ وار، روس اقلام اسبوعیہ کے نام سے، تو وہاں پر کسی نے یہ اعتراض کیا جس کا انہوں نے جواب لکھا، کیونکہ وہاں بھی ساری مساجد میں اذان سے پہلے بھی درود پڑھا جاتا تھا، اذان کے بعد بھی درود پڑھا جاتا تھا، تو کسی نے یہ لکھ بھیجا کہ یہ اذان سے پہلے اور اذان سے بعد جو لوگ درود پڑھتے ہیں یہ اللہ کے مطلق حکم کو مقید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا کہ اذان سے پہلے پڑھو یا بعد پڑھو، اور یہ اذان سے پہلے پڑھتے ہیں اور اذان سے بعد پڑھتے ہیں، تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ تقیید کر دی ہے، مطلق حکم کو مقید کر دیا ہے۔ تو شیخ جلال حنفی نے اس کے جواب میں یہ لکھا کہ یہ جو اذان سے پہلے اور بعد میں پڑھتے ہیں یہ مطلق کو مقید نہیں کر رہے بلکہ اعتراض کرنے والا مطلق کو مقید کر رہا ہے، یعنی اذان سے پہلے اور بعد میں پڑھنے والے تب مطلق کو مقید کر رہے ہوں گے کہ جب ان کے نزدیک صرف انہی مواقع پر جائز ہو، باقی جائز نہ ہو، کہ وہ صرف اذان سے پہلے ہی جائز سمجھتے ہوں یا اذان کے بعد ہی جائز سمجھتے ہوں، تو پھر تو ان پہ لازم آئے گا کہ انہوں نے مطلق کو مقید کر دیا ہے، جبکہ ان کے نزدیک تو اس کے علاوہ بھی ہر گھڑی ہر لمحے جائز ہے۔ ہاں انہوں نے کہا کہ یہ جو معترض ہے اس پر یہ لازم آتا ہے کہ جب رب نے ہر وقت اجازت دی ہے تو یہ کیوں اعتراض کرتا ہے کہ اذان سے پہلے کیوں پڑھتے ہو اور اذان کے بعد کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس بنیاد پر یعنی انہوں نے اچھی طرح اس کا رد کیا، اور ہمارے ماحول کے اندر بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ علل اطلاق احکام ہیں، اور اگر بغض نبی نہ ہو تو مسئلہ سمجھنے میں کوئی رکاوٹ اور جھجک نہیں، یعنی جس طرح درود و سلام ہے اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا وہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ اب اگر کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھے کہ 1 بجے پڑھنے کی دلیل کیا ہے، بسم اللہ 1 بجے پڑھنے کی کیا آیت ہے،
2 بجے بسم اللہ پڑھنے کی کیا آیت ہے؟ 4 بجے اگر بسم اللہ پڑھنا ہو تو کیا آیت ہے؟ آیت ہم نہیں دکھا سکتے علیحدہ علیحدہ ہر منٹ کی کہ یہ 2:30 بجے کی بسم اللہ کی دلیل ہے، یہ 2:45 بجے کی بسم اللہ کی دلیل ہے، یہ آیت ہم نہیں دکھا سکتے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جتنی بھی یہ اپنی طرف سے تقیید کرتے ہیں تو غیر مسلم کہے کہ آیات نہیں تو پھر اپنے رسول علیہ السلام کی حدیث دکھا دو، حدیث نہیں تو خلفائے راشدین کا قول دکھا دو، خلفائے راشدین کا قول نہیں تو صحابہ کا، باقی صحابہ کا قول دکھا دو۔ اور پھر یہ بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نصف النہار کا ٹائم ہے یہ تو روزانہ ان پہ گزرتا تھا، اگر جائز ہے تو کیا وہ نہیں پڑھتے تھے؟ اگر پڑھتے تھے تو پھر روایت کیوں نہیں ہے؟ اب جتنے ان لوگوں نے عوام میں الجھنیں پیدا کی ہوئی ہیں وہ ساری اعتراض اگر غیر مسلموں کی طرف سے بسم اللہ کے لحاظ سے ان وہابیوں دیوبندیوں پہ کیے جائیں تو اپنے دین پر جو ان کا بنایا ہوا ہے، اپنے مسلک اور طریقے پر قائم رہ کر یہ بسم اللہ کے جواز کو بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ غیر مسلم کے سوال کے جواب میں، یا غیر مسلم نہیں مسلمان ہی پوچھتا ہے کہ بسم اللہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، وظیفہ کرنا چاہتا ہوں، تو 12 بجے بسم اللہ کے لحاظ سے مجھے کوئی آیت بتاؤ کہ جس میں حکم ہو کہ 12 بجے پڑھو، 1 بجے پڑھو، تو کوئی آیت نہیں بتا سکتے، کوئی حدیث نہیں بتا سکتے، خلفائے راشدین کا قول نہیں بتا سکتے، صحابہ کا کوئی فتویٰ نہیں بتا سکتے، اور جائز بھی سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کہیں کہ اگر کوئی بسم اللہ 1 بجے پڑھے گا تو وہ بدعت کر رہا ہے، یا یہ ایک دن تو پڑھ لے دوسرے دن نہ پڑھے، اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ تو یعنی انہوں نے جو جس رستے پہ عوام کو ڈالا ہوا ہے وہ رستہ بند گلی کا رستہ ہے۔ اگر وہی لوگ جس میرٹ اور جس طریقے پر یہ ہم سے سوال کرتے ہیں اگر ان کے عوام انہی سے سوال شروع کر دیں تو وہ اس پہ پورے نہیں اتر پائیں گے بسم اللہ کے لحاظ سے بھی، حالانکہ بسم اللہ تو بسم اللہ ہے اور اس میں کتنی برکت ہے، کتنا جواب اس کے اندر فضائل ہیں۔ وہاں یہ کہنا پڑے گا فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب کا نام لو، اس میں 10 بجے لو، 2 بجے لو، 12 بجے لو، جس طرح لو، یہ سارا۔ پھر یہ کہ کھڑے ہو کے نام لیں، بیٹھ کے نام لیں، چلتے ہوئے نام لیں، دکان میں نام لیں، گھر میں نام لیں، مسجد میں بسم اللہ پڑھیں، آگے کوئی چیز کھانے والی پڑی ہو یا کتابیں پڑی ہوں، دائیں طرف کیا ہو، بائیں طرف کیا ہو، اوپر کیا ہو، بسم اللہ پڑھنے والے کا چہرہ کس طرف ہو، یہ ایک ایک قید کے ساتھ اگر ان سے سوال کیا جائے گا تو بسم اللہ کے جواز کی دلیل اپنے طریقے پر نہیں دے پائیں گے۔ اگر دیں گے تو انہیں پہلے ہمارا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا اہل سنت و جماعت کا۔ تو اس بنیاد پر ان کے جو عوام ہیں بھولے بھٹکے، انہیں سوچنا چاہیے کہ آخر بخل کیوں ہے، کنجوسی کیوں ہے، ان کو کس چیز کا، یعنی وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا بل آتا ہے کہ اب حضرت اسماء جو ہیں وہ گزرتی ہیں ہجون سے تو پھر بھی درود پڑھ لیتی ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ تم یہاں سے گزرے ہو تو درود کیوں پڑھا، بلکہ باقاعدہ اب جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں مدینہ منورہ میں اس میں یہ لکھا ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گنبد خضرا کو دیکھ کر جو درود پڑھتا ہے ناجائز کرتا ہے، جو مواجہ شریف پر درود پڑھنے کے لیے ہر نماز کے بعد جاتا ہے ناجائز کرتا ہے۔ یعنی انہیں کس چیز کا بل آ رہا ہے؟ ادھر تو معمول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں دور، کہیں جب سرکار کے قدم لگے وہاں سے گزرنے پر بھی یاد آنے پر درود شریف پڑھو، سرکار کا کوئی بھی نام لے رہا ہو اذان میں یا علیحدہ تو درود شریف پڑھو، یا کوئی نہ لے رہا ہو خود اپنے دین اور ایمان کو یاد کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سچ کہا تھا، وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے۔ یعنی سرکار ہی کی وجہ سے پابندیاں لگا رہے ہیں کہ کیوں پڑھ رہے ہو، کتنا پڑھ رہے ہو، یوں کیوں کر رہے ہو، اس طرح کیوں کر رہے ہو، منہ اس طرف کیوں کر رکھا ہے۔
یہ یعنی ساری جو تقیید ان کی طرف سے آ رہی ہے یہ اللہ کے قرآن سے بھی تصادم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی تصادم ہے، اور عملاً یہ بات چل ہی نہیں سکتی دیگر مواقع کے لحاظ سے بھی، جو دیگر اذکار ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لحاظ سے جن کو یہ جائز سمجھتے ہیں ان کے لحاظ سے بھی یہ پورا نہیں اتر سکتے اپنے اس قانون کے لحاظ سے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت جو ہیں 14 صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی ہمارے عوام بھی وہ بصیرت رکھتے ہیں، وہ دل رکھتے ہیں، وہ طبیعت رکھتے ہیں، وہ شوق رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں ہمارا تسلسل صفہ کے ساتھ قائم ہے، اور 14 صدیوں میں جو دین زندہ رہا اور جس کے نمائندے 14 صدیوں میں سواد اعظم رہے، اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت آج بھی اسی صورتحال میں ہیں۔ میں تمام ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویسے تو ہمیشہ ہی کثرت سے درود و سلام کا حکم ہے، رمضان المبارک کے لمحات ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں میرے استاذ محترم علامہ محمد عبد الباری بنگالی صاحب قدس سر العزیز، ان کے یوم وصال کے لحاظ سے سارے حضرات ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے مرکز پرنور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یا الہ العالمین، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہم سب کو ہمیشہ کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، حضرت مولانا محمد عبد الباری بنگالی قدس سر العزیز کے درجات کو بلند فرما۔ اللہم عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشہد ان لا الہ الا انت وان محمد رسولک ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مخطئا فتجاوز عنہ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ اللہم الحقہ بنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وثبتہ بالقول الثابت اللہم عطر منزلہ وبرد مضجعہ واجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ یا الہ العالمین، جتنے حضرات و خواتین نے یہ پروگرام سنا، ہمارے ساتھ اس میں شریک ہوئے یا آگے سنیں گے، یا اللہ سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے آئی ٹی کے کارکنان اس کو زیادہ سے زیادہ منظم کر کے آگے لوگوں تک پہنچانے میں مصروف ہیں، یا اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا الہ العالمین، تمام سامعین کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ عشرۂ مغفرت میں ہم سب کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی